السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان افیئرز کے ایک اور لیکچر میں آج ہم علی گڑھ موومنٹ کے انٹروڈکشن کے بارے میں بات کریں گے کہ علی گڑھ موومنٹ کیسے اور کن وجوہات کی بنا پر شروع کی گئی اور ان کے بانی کون تھے۔ سب سے پہلے تو اس کا پس منظر ہمیں جاننا ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی جب اس میں مسلمانوں کو یا بر صغیر کے لوگوں کو بری طرح سے جب شکست ہوئی تو اس میں انگریزوں کا یہی یقین تھا اور انہوں نے پوری ذمہ داری پوری بغاوت کی جو کا ذمہ دار وہ مسلمانوں کو انہوں نے ٹھہرایا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ بغاوت کی ہے اور اس کے پوری کی پوری ذمہ داری یعنی مسلمان ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بہت یعنی پنشمنٹس ایسے مرسی لیس اب پالیسیز اپنائے، انہوں نے بے رحمی کے بالکل حد کر دی انہوں نے، اور انہوں نے مسلمانوں پہ معاشرتی معاشی سیاسی ہر طرح سے ان کا استحصال کرنا انہوں نے شروع کیا، کیونکہ ان کا یہ یقین تھا کہ مسلمان جو کہ 700 سال سے حکومت کرتے آ رہے بر صغیر پہ، اگر ان کو دوبارہ یہ موقع دیا گیا تو دوبارہ یہ ہم پر ہمیں یہاں سے نکال دیں گے اور یہاں دوبارہ یہ بر صغیر مسلط ہوں گے۔ دوسرا جو ان کا یہی معنی تھا کہ جو بغاوت میں سب سے بڑا کردار مسلمانوں کا ہے، تو اس لیے انہوں نے بالکل جب برٹش کراؤن کے ماتحت جب آ گئے تو اس کے بعد انہوں نے بالکل جتنے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پالیسیز تھے ان کے یا اکنامک جتنی بھی چیزیں تھے انہوں نے مسلمانوں کے لیے وہ بند کر دیا، تاکہ انہوں نے اپنے اسکولز میں عربک پہ پابندی لگائے، عربک لینگویج پہ، پرشین پہ انہوں نے پابندی لگائی، اور ریلیجیس جو ایجوکیشن ہے وہ اسکول میں بالکل بند کر دیا گیا، اور انگلش کو انہوں نے میڈیم آف انسٹرکشن قرار دیا، تاکہ اس کو انگلش کو آفیشیل لینگویج بھی انہوں نے قرار دیا، یعنی بہت سارے جتنا بھی وہ کر سکتے تھے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے پالیسیز انہوں نے اپنائے۔ اچھا، اس دوران میں یعنی سر سید نے اپنا علی گڑھ موومنٹ انہوں نے شروع کیا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی اس حالت اظہار پر انہوں نے رحم کھا کر اور مسلمانوں کی اس یعنی پورے سسٹم کو انہوں نے دیکھا، تو اس نے ایک نظریہ بھی انہوں نے پیش کیا، اور انہوں نے ایک اپنا مشن انہوں نے بنا لیا کہ مسلمانوں کو انگریزوں کا اور ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تحریک چلانا چاہیے، اور سب سے پہلے انہوں نے یعنی پالیٹکس میں جنہوں نے کانگریس، ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد رکھی تھی، یا اس کے علاوہ باقی جو چیزیں تھیں، تو انہوں نے سید نے اس دور میں آ کر مسلمانوں کو سب سے پہلے پالیٹکس سے بالکل الگ ہونے کے لیے بالکل کوز پہ زور دیا، اور اس نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان اس مس انڈرسٹینڈنگ کو کہ انگریزوں کا یہ یعنی یقین تھا یا بلیف تھا کہ مسلمان اس کے ذمہ دار ہے، تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کام شروع کیا۔ سر سید احمد خان کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر سید احمد خان خود 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے، اور 27 مارچ 1898 تک آپ کی عمر رہی، اور آپ 1898 میں آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ انہوں نے بنیادی جو تعلیم تھی انہوں نے فرید الدین جو ان کے یعنی دادا تھے ایک حساب سے، بلکہ نانا تھے، ان سے وہ بڑے آدمی بھی تھے، اور مغل دور میں ایک بڑے عہدے پہ رہے تھے، ان سے حاصل کی، اور قرآن، عربک، پرشین، ہسٹری، میتھس وغیرہ یہ سارے یہیں سے اپنے آبائی علاقے سے انہوں نے حاصل کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کو جوائن کیا 1839 میں ایز اے کلرک، آپ نے اپنا گورنمنٹ جاب آپ نے شروع کر دیا، اور 1841 میں سب جج کے طور پر آپ پروموٹ ہو گئے، اور 1846 میں آپ
دلی ٹرانسفر ہوئے اور 1840 ہی میں آپ چیف جج بھی ہو گئے، اور آپ جو ہے اس میں امپیریل کونسل میں بھی آفر کیے گئے تھے آپ کو یعنی برٹش ہندوستان کی جنگ کے دوران بھی آپ کو جو ہے سروسز کے لیے آپ کو آفر کیا گیا، لیکن آپ نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور 1886 میں جو ہے آپ نے یونیورسٹی جوائن کیا تھا، اور اسی طرح جو ہے آپ نے جو ہے اپنا علی گڑھ موومنٹ آپ نے اسٹارٹ کیا۔ ان کے یعنی علی گڑھ موومنٹ کے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ علی گڑھ موومنٹ کے آبجیکٹیوز کیا تھے، سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ماڈرن ایجوکیشن فار مسلمس ٹو کمپیٹ ان دوز، کیونکہ جب انگریزوں نے میڈیم آف لینگویج کو یعنی میڈیا آف انسٹرکشن کو اسکولز میں انگلش قرار دیا، تو مسلمان جو ہے اپنے لیے یعنی مذہبی اعتبار سے اور ویسے بھی ایک یعنی شرم کا مکان سمجھتے تھے، اور اپنے لیے معیار سمجھتے تھے، یا اس چیز کو یعنی اپنے لیے عار سمجھتے تھے کہ وہ انگلش زبان کو سیکھے، اس لیے انہوں نے بالکل انگریزی زبان سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر دیا، اور ہندوؤں نے بالکل اس کو اڈیپٹ کر لیا۔ تو وجہ یہ ہوئی، اس کے نتائج یہ ہوئے کہ ہندو بہت آگے چلے گئے اور مسلمان دن بدن پیچھے ہوتے گئے، کیونکہ جو ایجوکیشن وغیرہ جو ماڈرن ایجوکیشن جو بھی تھا وہ انگلش ہی میں تھا، تو اس لیے مسلمان پیچھے ہوتے گئے۔ تو علی گڑھ موومنٹ کا سب سے پہلا آبجیکٹیو جو ہے آپ نے یہ رکھا کہ مسلمانوں کو جو ہے ماڈرن ایجوکیشن دلایا جائے، اور ان کو جو ہے ماڈرن ایجوکیشن سے ان کو لیس کیا جائے تاکہ وہ ہندوؤں کا مقابلہ کر سکے۔ دوسری بات جو آبجیکٹیو ان کا تھا کہ مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنا مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان، اور انگریزوں کو اپنی تعاون کا یقین دلانا تاکہ جو ہے یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اس لحاظ سے اس نے جو ہے جب شروعات کی تو 1859 میں 1859 میں جو ہے انہوں نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا، جہاں سے اس نے اپنے ماڈرن ایجوکیشن وغیرہ کا جو ہے وہاں سے اسٹارٹ کیا، اور انگلش تعلیم کا بھی وہاں پہ آغاز کر دیا گیا۔ اسی طرح 1863 میں 4 سال بعد آپ نے غازی پور میں بھی ایک اسکول قائم کیا، اس میں بھی آپ نے جو ہے ماڈرن ایجوکیشن اور انگلش پہ جو ہے توجہ دیا۔ اسی طرح آپ نے جو ہے سائنٹیفک سوسائٹی آپ نے قائم کی 1864 میں غازی پور میں۔ اس میں جو ہے اس سوسائٹی کا کام کیا تھا کہ جو ماڈرن انگلش ورک ہے یا ماڈرن جو یعنی ایجوکیشن ہے، ماڈرن جو علوم تھے، ان کو جو ہے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ اور پرشین میں ٹرانسلیٹ کرنے کا کام، اس کا مطلب مین کام ان کا یہی تھا۔ اسی طرح جو ہے یعنی سائنٹیفک سوسائٹی کے ماتحت زیر اہتمام آپ نے جو ہے علی گڑھ گزٹ بھی آپ نے یہاں سے پبلش کروایا، جو کہ بہت اچھا جو ہے جانا جاتا ہے کہ اس میں یعنی جو خواہشات تھے، جو اس میں جو خیالات تھے اور اچھے ارادے جو ہے اس میں ظاہر کیے گئے تاکہ جو ہے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان اس میں مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کیا جا سکے۔ اسی طرح جو ہے آپ نے مومڈن ایجوکیشنل کانفرنسز کا بھی جو ہے آپ نے انعقاد کروایا، اس میں 1866 میں ان کا آغاز ہو گیا، باقاعدہ جو ہے پبلک میٹنگز منعقد کیے گئے، اور ماڈرن ایجوکیشن کو جو ہے ان کانفرنسز میں ڈسکس کیا گیا، اور اس کانفرنسز میں نواب محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی اور مولانا حالی جیسے عظیم ممبران جو ہے اس میں تھے، اور اس کا جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تاکہ یہ ماڈرن ایجوکیشن کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ اسی طرح آپ جو ہے سر سید احمد خان 1869 میں جو ہے انگلینڈ چلے گئے، اور وہاں پہ جو ہے سسٹم آف ایجوکیشن کو آکسفورڈ، کیمبرج جیسے یونیورسٹیز کا دورہ کیا، اور وہاں پہ ان کو آبزرو کیا، اور جو ہے پھر واپس آپ جب یہاں آ گئے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یعنی یہاں پہ ایک کالج، اسی طرح کا ایک یونیورسٹی جو ہے اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج میں تعلیم دی جاتی ہے، اسی طرز کا جو ہے ہندوستان میں برصغیر میں ایک ادارہ ہو تاکہ مسلمانوں کو جو ہے ماڈرن ایجوکیشن اس میں پڑھایا جا سکے۔ اسی طرح آپ یہاں جب آ گئے تو انجمن ترقی مسلمانان ہند کا جو ہے ایک باقاعدہ اس کا بھی اہتمام یعنی آغاز کر دیا 1870 میں۔ اس میں بھی یہی مثلا یعنی
جو ماڈرن نالج تھا وہ مسلمانوں میں امپارٹ کرنے کے لیے جو ہے اس کا مقصد آپ نے بنایا تھا. تو آپ نے جب 1874 میں آ کر آپ نے محمدن کالج جو ہے آپ نے اینگلو اورینٹیل کالج آپ نے اس کا افتتاح جب کر دیا 24 مئی 1874 میں اس کا افتتاح کیا، اور آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ یہ جو ہے کالج یونیورسٹی میں تبدیل ہو جائے. چنانچہ آپ کے وفات کے بعد 1920 میں یہ جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے جو ہے ایک یونیورسٹی بھی بن گیا. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے جدید تعلیم دیا جائے، جس طرح کہ آکسفورڈ اور اس میں کیمبرج یونیورسٹی میں جو جدید تعلیم یہاں پہ دی جاتی ہے. تو اس یعنی کالجز کا بھی ایم اے ہو کالج کا بھی یہی انہوں نے مقصد رکھا ہو. یہاں پہ انہوں نے اپنے سے جو ہے مکمل کوشش کی اور ماڈرن ایجوکیشن اور انگلش پہ جو ہے زیادہ جو ہے تعلیم زور دیا. یہ جو ہے ایجوکیشنل سروسز انشاءاللہ پولیٹیکل، ریلیجیس اور سوشل سروسز جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم نے شروع میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو 10-12 منٹ میں ہر ٹاپک کو، اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو اور اس کے جو ہے لب لباب کو جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ اس ٹاپک کے ساتھ فیملیئر ہو جائے. باقی جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کمپریہنسو بالکل ڈیٹیلز میں سبجیکٹیو نوٹس ان کو پرووائڈ کیے گئے ہیں. آپ لوگ وہ نوٹس دیکھ لیں. انشاءاللہ رات کو آپ لوگوں کو جو ہے اس کا ایک ٹاپک دیا جائے گا، جہاں پہ آپ لوگوں سے ایک کویسچن کیا جائے گا اس ٹاپک کے حوالے سے. آپ لوگوں نے اس کویسچن پر پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے اسائنمنٹس کو ٹائم پہ کمپلیٹ کریں، اور وہ لازمی آپ لوگ لکھا کریں، اور جو سبجیکٹیو نوٹس ہے وہ بھی آپ لوگ اسٹڈی کیا کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپکس تمام ٹاپکس آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائیں گے. جو اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ نہیں ہے وہ رجسٹریشن کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے باقاعدہ ہمارے جو ہے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس بن سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.